मैं 14 साल तो ऐफ बनी। मैं खुद को बड़े नाज से आईने में देख रही थी। सुर्ख रंग का घाघरा पहने छोटी सी चोली पर मैंने खूबसूरत से जेवरात पहन रखे थे। मेरी अदाएं पूरी हवेली में सबसे अलग थी। मैं आईने में मुस्कुराते हुए खुद को देख रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे मेरे हुस्न पर आईना भी मुस्कुरा रहा हो। धीरे धीरे गुनगुनाते हुए मैंने अपना घाघरा ऊपर किया था और फिर अपने चमकते दूधिया पैरों में घुंघरू बांधने लगी थी। सुना था आज बड़े रईस लोग आने वाले थे। खास मुजरा होने जा रहा था। मुझे इस मुजरे की जीनत बनना था। मेरे अंदर ये आग थी कि जो लोग भी हवेली में रक्स देखने आए, उनकी नज़रें सिर्फ और सिर्फ मुझ पर जमें। रानो हर किसी की निगाहों का मरकज़ रहे। मेरे होते हुए किसी और पर किसी की निगाह ठहरती तो मेरे अंदर आग जल उठती। मैं इस बात की प्यासी थी कि हर किसी की ज़ुबान मुझे ही सराहे, हर किसी की नज़र में मेरे लिए ही इश्क हो, हर कोई मुझे ही अपना बनाना चाहे, मेरी मोहब्बत में बनोरा बन जाए। मैं किसी शम्मा की तरह हर उस मर्द को जला देना चाहती थी जो मेरी कुर्बत का ख्वाहिशमंद था। मेरे साथ रात गुजारने के लिए लाख रुपए देने को मर्द यूं ही चुटकियों में तैयार हो जाया करते थे। ये मेरी जवानी, मेरा हुस्न था। मेरी एक अदा पर हज़ारों दीवाने मर मिटते थे और इसी बात का मुझे गरूर था। पूरी तरह तैयार होकर मैंने अपने बरहना कमर पर कमरबंद बांधा था और धीरे से अपनी कमर पर हाथ फेरती आईने में एक आखिरी नज़र डाली। मेरी खूबसूरती की गवाही खिड़की के पार चमकता चांद भी दे सकता था। मैंने अपना कमरा छोड़ा और सज धज सीढ़ियाँ उतरने लगी। मेरे पीछे 2 मुलाजमें भी थी जो ख़ास तौर पर मेरे लिए थी। सीढ़ियाँ उतरते हुए मुझे हाल नज़र आ रहा था जहाँ वाकई ही रईसज़ादे बैठे थे। अमीर घरों के ये मर्द बज़ाहिर तो बहुत शरीफ बनते थे, लेकिन उनकी रातें कोठियों की जीनत थी और अब भी ये सब अपनी शराफत का लबादा ओढ़े अपने असल रूप में यहाँ बैठे थे। उनके अंदर की हवस उन्हें उनके बंगलों से निकाल कर इस हवेली की दीवारों में ले आती थी, जहाँ हम जैसी तवाइफ उनका इस्तकबाल करने को तैयार थी। जो मोहब्बत उन्हें अपने आलीशान बंगलों में ना मिलती, उसकी तलाश में ये उन कोठों के दरवाज़ों पर आ जाया करते थे। हाल में दाखिल होते ही मैंने झुककर एक अदब से सबको सलाम किया। मेरे सलाम पर वो सब मुस्करा उठे थे। हर किसी की नज़रें मेरे वजूद पर जम गई थी और मैं खुद को आसमान पर महसूस कर रही थी। जानती थी कि इनमें से बहुत से लोग मेरी बोली लगाएंगे और फिर एक बड़ी कीमत अदा करके कोई एक परवाना रात को मेरे बिस्तर तक आएगा। मैंने शम्मा बाई की तरफ देखा तो उनके चेहरे पर भी एक गहरी मुस्कुराहट थी। उन्होंने इशारों में मुझे समझा दिया था कि आज की रात मुझे रक्स में आग लगानी और इस हवेली की दीवारों को भी नाचने पर मजबूर कर देना है। मैंने दोनों हाथों से अपना घाघरा उठाया था और चलते चलते बीच हाल में पहुंच गई। मेरे खुले हुए मेरे सीने को ढांक रहे थे। मैंने दुपट्टा नहीं पहना था और फिर तबले की थाप शुरू हुई थी और मेरे घुंघरुओं की झनकार के साथ मेरा रक्स भी धीरे धीरे अपने अरूज को पहुंचने लगा था। कोई सीटी बजा रहा था तो कोई मेरी खूबसूरती का कसीदा पढ़ रहा था। मैं नाचते नाचते एक एक आदमी के पास जाती और वो मेरे कपड़ों में कहीं न कहीं नोट फंसा देता। ऐसे ही रक्स करते मैं एक मर्द के पास पहुंची जो तकरीबन 40 साल का था। उसने धीरे से नोटों की एक गड्डी मेरी चोली खींच कर उसमें फंसाई थी और फिर मैं वापस अपनी जगह पर आ गई थी। मेरा लिबास नोटों में भर चुका था और नोटों की बारिश अब भी जारी थी। 2 घंटे तक बिना रुके मैंने रक्स किया था और लाखों रुपए मुझ पर निछावर हो चुके थे। 2 घंटे बाद जब मैं थक कर ज़मीन पर बैठी तो हर कोई मुझे दाद दे रहा था। मैंने एक नज़र शम्मा बाजी पर डाली जो मुंह में पान दबाते मुझे इशारे से मुबारकबाद दे रही थी। मैं जान गई थी कि मैंने महफिल लूट ली है। मेरे पीछे रक्स करने वाली लड़कियों के चेहरे बुझे हुए थे। हर लड़की चाहती थी कि वो मुझसे आगे निकल जाए। हर कोई रानो की जगह लेना चाहता था, लेकिन रानो को
مات دینا آسان نہیں تھا۔ اپنی اس خوبصورتی پر، اس رقص پر میں نے بہت محنت کی تھی۔ خود کو ایک اعلیٰ درجے کی رقصہ بنانے کے لیے میں نے رات بھر رقص کیا تھا۔ مجھے جیسی کوئی اور طیب اس کوٹھے میں نہیں تھی کہ جس کے ساتھ رات گزارنے والا مرد اگلی رات کسی دیوانے کی طرح اس دہلیز پر تڑپ رہا ہوتا۔ لیکن میری ایک عادت تھی کہ میں ایک بار جس مرد کو اپنا آپ سونپ دیتی، دوبارہ اس کے لیے کبھی خامی نہ بھرتی۔ مجھے ایک بار خریدنے والا دوبارہ میرے کمرے میں نہیں آ سکتا تھا۔ میں ایک مرد کو ایک ہی بار نصیب ہوتی تھی، اسی لیے میرے بہت سے عاشق، بہت سے پرانے روز یہاں مجھے دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ وہ بار بار مجھے خریدنے کی کوشش بھی کرتے تھے، لیکن میری یہی ایک عادت تھی کہ میں کسی مرد کو دوبارہ قریب نہیں آنے دیتی تھی۔ رقص ختم ہوتے ہی بولی لگنا شروع ہوئی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ ہر سیٹ چاہتا تھا کہ وہ میرے ساتھ رات گزارے، اور ایسے میں اسی سیٹ نے میری سب سے زیادہ بولی لگائی تھی، جس نے میری چولی میں نوٹ ڈالے تھے۔ اس نے پہلے ہی لاکھوں روپے مجھ پر وار دیے تھے، اور اب وہ 2 لاکھ روپے کے بدلے میں میری ایک رات خریدنا چاہتا تھا۔ میری اتنی قیمت آج تک کسی نے نہیں لگائی تھی، اسی لیے شمع باجی نے مجھے اس کے ساتھ رات گزارنے کی اجازت دے دی۔ میں مسکراتے ہوئے اس آدمی کے پاس گئی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ باقی سب حسرت بھری نگاہوں سے ہمیں دیکھ رہے تھے، اور پھر میں اس کا ہاتھ پکڑ کر دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ وہ میرے ساتھ ساتھ تھا۔ کمرے میں پہنچتے ہی میں نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا دی۔ نہ ہی میرا ہاتھ کانپا تھا، نہ ہی دل دھڑکا تھا۔ میں پوری طرح خود اعتماد تھی۔ یہ میرا روز کا کام تھا، پھر بھلا ہچکچاہٹ کیسی؟ اس سیٹ کی نظریں میرے وجود پر جمی تھی، مگر میں اسے نہیں دیکھ رہی تھی، بلکہ آئینے کے آگے کھڑے ہو کر میں نے اپنی بھاری زیورات کو اتارا تھا۔ کانوں سے لٹکتے بھاری جھمکے مزید پہنے رکھنا میرے لیے مشکل تھا۔ میں نے خود کو ہر الجھن سے آزاد کروایا تھا، اور پھر اس سیٹ کے قریب جا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کر لیا تھا۔ وہ ناسمجھی سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اشارے سے اسے کمر بند کھولنے کو کہا تو وہ مسکراتے ہوئے اپنے لبوں سے میرے کمر بند کھولنے لگا۔ میرے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی تھی، کیونکہ مجھے اس بات کی عادت تھی، لیکن وہ 40 سال مرد بہکنے لگا تھا۔ وہ کسی بھنورے کی طرح دیوانہ ہو رہا تھا، پروانے کی طرح جلنے کو تیار تھا۔ اس نے میرا کمر بند کھول دیا۔ میں تھوڑا سا جھکی تو میری چولی کا گھیرا میرے وجود کی رانوں کو زہر کرنے لگا۔ اس کی نگاہیں میرے وجود کے آر پار ہونے لگی۔ میں نے اپنے پاؤں میں اپنا اعلی سٹ کے دونوں پیروں پر رکھا اور اسے گھنگرو کھولنے کا اشارہ کیا۔ اپنے گھاگرے کو میں نے تھوڑا سا اوپر کر لیا۔ وہ میرے گھنگرو اتارنے لگا، ساتھ ساتھ اپنے لبوں کو میرے کو زہر کرنے لگا۔ اس کی نگاہیں میرے وجود کے آر پار ہونے لگی۔ میں نے اپنی اولی ساٹ کے دونوں پیروں پر رکھا اور اسی گھنگرو کھولنے کا اشارہ کیا۔ اپنے گھاگرے کو میں نے تھوڑا سا اوپر کر لیا تھا۔ وہ میرے گھنگرو اتارنے لگا، ساتھ ساتھ لبوں کو میرے پیروں پر لگاتا جاتا۔ اس کے چہرے پر اور بھی ہوس پرستی مسکراہٹ آ گئی۔ میں اسے پوری طرح تڑپانا چاہتی تھی۔ مجھے اس کھیل میں بہت مزہ آتا۔ جب میں اس کو اپنے کوٹھے پر آئی تھی تو اس وقت 14 سال کی تھی۔ اس وقت مجھے یہ دنیا بہت بھیانک لگی تھی۔ میں نے 1000 بار اس جگہ سے بھاگنے کی کوشش کی۔ یہاں کیسے آئی، اس کے پیچھے ایک دردناک کہانی ہے، لیکن جہاں کر میں پوری طرح کچھ عرصے بعد یہاں کے ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ یہ رنگینیاں دنیا، یہ رقص، یہ رنگ برنگ کپڑے اور خوبصورت زیورات مجھے بہت بھاتے تھے۔ پھر ہر رات ایک نئے مرد کو لبھانے کے لیے ادائیں دکھانا پڑتی میرے لیے ایک مزے کا کام تھا۔ مجھے اس دنیا میں بہت کشش محسوس ہونے لگی تھی۔ پہلی بار میں یہاں آئی تھی تو ایک معصوم سی بچی تھی۔ وہ چھوٹیاں باندھے قمیض شلوار چادر پہنے میں کسی گڑیا جیسی تھی۔ جب پہلی بار شمع باجی نے میرے میں گھنگرو پکڑا تو میرے ہاتھوں میں ہاتھ بری طرح کانپنے رہے۔ میں نے انہیں منع کر دیا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ شمع باجی نے مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا، تو یہ سب کرے گی اور ایک دن اس کو ٹھے پر راج بھی کرے گی۔ تیری شہزادیاں تو نصیب سے ملتی ہیں، تو جیسے ہیرے کو نہیں کھونا چاہتی تھی۔ شمع باجی نے میرے وجود سے میری چادر کو کھینچ کر دور پھینکا اور پھر بڑی تیزی سے میرے گریبان کو کھینچا تھا۔ شمع
इस हरकत पर मैं खौफज़दा हो गई थी, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, मेरे वजूद पर फेरती अपनी उंगलियों को मेरी गर्दन से मच करते वो मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। शम्मा ने मुझे देखते ही कहा था कि 14 साल में तो ऐसे क्या मर ढाती है, तो जब 17 की होगी तो कैसी आग लगाएगी। और शम्मा की बात सच साबित हुई थी। धीरे धीरे मैं जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ती गई और मेरा हुस्न अपने अरूज को पहुँचने लगा। मेरे नस्वानी हुस्न में ऐसी तब्दीली आई कि मुझे देखने वाला मर्द पलक झपकना भूल जाता, बल्कि अक्सर तो मेरे साथ नाचने वाली लड़कियां खुद भी मेरी बेइंतहा तारीफें करती थी। सबका यही कहना होता कि जब रानों के पांव थरकते हैं तो फिर दिलों की धड़कनें बंद हो जाती हैं, और इसी बात का मुझे गुरूर होने लगा। शुरू में जब मैंने शम्मा के कहने पर रक़्स शुरू किया था तो मुझे बहुत बुरा लगता। पहली बार जब एक महफिल में मुझे नाचना पड़ा तो मैं शर्म से ज़मीन में गिर गई। लेकिन उसी रात मेरा सौदा हुआ। मैं थक कर अपने कमरे में पहुंची तो मेरे पीछे ही मेरा गाहक को भेज दिया। उसने जिस तरह मेरे जिस्म को बनोड़ा, मैंने उसे अगले ही दिन उस हवेली से भागने की कोशिश की। मुझे ये सब कुछ ख्वाब की तरह लगा था। मैं पहली बार किसी मर्द कलाम से अशना हुई थी, लेकिन मेरी बदनसीबी थी उस कोठे पर शम्मा का राज मैं भाग नहीं सकी, पकड़ी गई और फिर शम्मा के कदमों में फेंका गया तो वो मुझसे पूछने लगी, छोरी तू यहाँ से क्यों भाग रही है। शम्मा के कदमों में गिरकर मैंने शम्मा को अपने वजूद के जख्म दिखाए और रोते हुए कहा, मैं इस तरह किसी मर्द के साथ रात नहीं गुजार सकती, ये मर्द जात बहुत तकलीफ पहुंचाती है। शम्मा मेरी बात पर हंसती थी, फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे वापस दोबारा मेरे कमरे में ले गई। कमरे का दरवाज़ा बंद करके कुंडी चढ़ाकर शम्मा कहने लगी, चल अपने कपड़े हटा। शम्मा की बात सुनकर मैं खौफजदा नज़रों से उन्हें देखने लगी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई और कहने लगी, चल जल्दी कर, देर किस बात की है। मैंने घबरा कर पूछा, क्यों? तो वो कहने लगी, मैं तुझे अच्छा आज बताऊंगी कि औरत को तकलीफ़ कब नहीं होती। ये मर्द ज़ात औरत को तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती। औरत खुद मर्द ज़ात को दावत देती है कि वो उसे तकलीफ़ पहुंचाए। फिर शम्मा के गुस्से पर मैंने अपने कपड़ों को खुद ही एक तरफ फेंक दिया था। शम्मा ने कहा, बिस्तर पर सुकून से ले जा और गहरी गहरी सांसें ले। मैंने शम्मा की बात पर अमल किया तो वो खुद मुझ पर झुक गई और कहने लगी, याद रखना, तू बिल्ली की तरह पंजे मारेगी तो अगला शेर बन जाएगा। तुझे शेरनी बनना है। कभी शेरनी को देखा जाएगा तो तुझे शेरनी बनना है। कभी शेरनी को देखा है वो जंगल में कैसे सुकून से बैठती है। उसे किसी का खौफ नहीं होता। वो खुद को हालत पर छोड़ देती है क्योंकि उसे पता होता है कि हालात उसकी मर्जी से ही चलेंगे। तू भी अपने आप को हर मर्द के आगे किसी शेरनी की तरह पेश करना और फिर देखना कि वो खुद भीगी बिल्ली बन जाएगा। मेरे कान पर झुकते क्षमा धीरे धीरे मुझे वो अदाएं वो अंदाज बता रही थी जिससे मैं किसी मर्द को पूरी तरह दीवाना बना सकती थी। शम्मा ने मुझे हर वो गुर सिखाया जो शायद उन्होंने उस कोठे की किसी दूसरी लड़की को नहीं सिखाया। उनके लिए मैं उनकी शहजादी थी, बहुत खास, जिसकी वजह से उस कोठे की किस्मत बदलती थी। उस हवेली की दीवारों में पैसे की बरसात होने लगी। उस लिए वो मुझे किसी हीरे की तरह तराशना चाहती थी और फिर मैं वैसे ही करती चली गई जैसे शम्मा ने कहा था। उन्होंने मुझे अपने काम से मज़ा लेना सिखाया था। मैं मर्दों को अपने कमरे तक लाती तो उसके बाद खुद को उनके आगे पेश न करती, बल्कि उन्हें मजबूर करती कि वो मेरे करीब आए। मैं उन्हें किसी दिए की तरह सिर्फ रोशनी दिखाती और खुद बाती की तरह जल जाती। बीते 4 सालों में मैं भूल गई थी कि मेरा नाम असली क्या है, मैं कौन हूँ, मैं यहाँ कैसे पहुँची हूँ। अगर याद था तो यही कि मैं एक मशहूर तैफ हूँ, एक खूबसूरत रक़्सा जिसके रक़्स पर कोई भी दीवाना हो सकता है। मेरा नाम रानो शम्मा ने रखा था और मैंने इसी नाम को अपनी ज़िंदगी मान लिया था। मैं भूल गई थी कि मेरा असल नाम फ़ातिमा इशफ़ाक़ था। मैं एक इज़्ज़तदार घराने से थी। हम बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन मेरे माँ-बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं अपने माँ-बाप की इकलौती लाडली बेटी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में हर वो चीज़ हासिल की थी जो मैं चाहती थी। मेरे बाप ने मुझे रानों की तरह ही रखा था। फिर एक दिन स्कूल से वापसी में अचानक एक गाड़ी वाले ने मुझे घसीट कर अपनी गाड़ी में डाला और इसके बाद मुझे कोई होश ना रहा। और जब होश आया तो मैंने खुद को शम्मा बाई के कोठे पर पाया और फिर धीरे धीरे और वक्त के साथ साथ यही कोठा मेरी ज़िंदगी बन गया। मेरी छत, मेरा घर, सब कुछ ये हवेली थी जहाँ मैं अपने आप को किसी शहजादी की तरह तस्वर करती थी। आप भी अपने कमरे में लाने वाले मर्द के पैरों पर अपना पैर रखकर मैंने उन्हें मजबूर कर दिया कि वो अपने लबों से मेरे तलवे चाहे।
اپنے آپ کو میرے قدموں میں نچھاور کر دے، اور وہ بالکل کسی دیوانے عاشق کی طرح میرے پیروں سے گھنگرو اتارتے میرے پیروں کو چوم رہا تھا۔ اس نے گھنگرو اتار کر رکھے تو میں ایک ادا سے اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ میری کمر اس کی جانب تھی۔ میں نے ڈوریاں کھولنے کا اشارہ کیا تو وہ دھیرے دھیرے میری چولی کی ڈوریوں کو بھی اپنے لبوں سے کھول رہا تھا۔ کبھی وہ اپنے لبوں کی لمس سے میری کمر کو دیکھتا تو کبھی دھیرے سے اپنے دانتوں کا نشان چھوڑ دیتا۔ میں جانتی تھی کہ آہستہ آہستہ میں اس پروانے کو جلا رہی ہوں۔ چولی کی ڈوریاں کھلی تو میں نے چولی کو ڈھیلا کر دیا۔ میں ان طویفوں میں سے نہیں تھی جو گاہک کو دیکھ کر فوراً ہی خود کو بے لباس کر دیا کرتی تھی۔ مجھے اپنے گاہک کو ترسانا، اسے تڑپانا آتا تھا۔ میں دھیرے دھیرے محبت کا جام پلا کر ہی اپنے آپ کسی مرد کے حوالے کرتی تھی۔ اس امیر مرد کے ساتھ بھی میں نے یہی کیا تھا۔ میں نے خود کو چولی سے آزاد نہیں کیا تھا بلکہ صرف اسے ڈھیلا کیا تھا، اور پھر آہستگی سے میں نے اپنے گھاگھرے کی ڈوریاں کھول دی تھی۔ گھاگھرا فرش پر گرا تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے جیسے ہی اپنا پاؤں اٹھا کر اس رئیس زادے کی کاندھے پر رکھا تو وہ میرے رانوں کو چومنے لگا، اور پھر چومتے چومتے اچانک ہی وہ ایک سیکنڈ کے لیے رک گیا تھا۔ اس نے غور سے میرا چہرہ دیکھا تھا اور پھر ایک دم ہی مجھے خود سے دور کیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹ کر مجھ تک رہا، بالکل اب ایسے جیسے اسے کرنٹ لگا ہو، اور میں اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے میرے کسی گاہک نے ایسا نہیں کیا تھا۔ کوئی مجھ سے دور نہیں جانا چاہتا تھا، بلکہ ایسی سچویشن میں تو میرا کوئی بھی گاہک مجھے کھینچ کر خود سے لپٹا لیا کرتا تھا۔ اس لیے میں اس مرد کی اس حرکت پر شاکڈ ہو گئی تھی، اور پھر اس نے بڑی مشکل سے اپنے لبوں کو حرکت دیتے ہوئے مجھ سے پوچھا، تم فاطمہ اشفاق ہو؟ اشفاق احمد کی بیٹی؟ جی سننا تھا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس مرد کو دیکھنے لگی جو مجھے اس نام سے پکار رہا، جسے میں خود بھی بھول چکی تھی۔ وہ مجھے میرے باپ کے نام سے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت تیزی سے میں نے بستر کی چادر کو اٹھا کر اپنے وجود پر ڈالا تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے کسی بہت اپنے نے مجھے برہنہ دیکھ لیا ہو۔ مجھے اپنی عزت جانے کا خوف محسوس ہوا، وہ عزت جو میرے پاس تھی نہ شاید یہ ڈر میرے باپ کے نام کا تھا۔ میں خود کو چھپائے بس پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس مرد کو دیکھ رہی تھی، اور پھر میرے چہرے کی تاثرات سے وہ جان گیا تھا کہ اس نے مجھے صحیح پہچانا ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ لڑکھڑاتے ہوئے میرے قریب آیا تھا، مجھے بازوؤں سے پکڑتا کہنے لگا کہ کیا تم مجھے پہچانا ہے؟ میں نے انکار میں سر ہلایا تو وہ رونے لگا، کہنے لگا میں وہی ہوں جس نے تمہیں اغوا کر کے بیچا تھا۔ میں نے تو تمہیں ایک آدمی کو فروخت کیا تھا، شاید اس نے تمہیں اس کوٹھے پر پہنچایا ہو۔ میں تمہارا مجرم ہوں، میں اشفاق کا مجرم ہوں۔ میں نے تمہارا سارا گھر تباہ کر دیا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ یہ کہہ کر وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگا، اور میں بس ہکا بکا سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کون تھا؟ اس نے مجھ پر ظلم کیوں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑا اور مجھے میرے ماں باپ سے الگ کیوں کیا؟ مجھے پوچھا تم کون ہو؟ میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا۔ تم نے مجھ پر یہ ستم کیوں کیا؟ کیوں مجھے میرے ماں باپ سے الگ کیا؟ کیا مجھے اغوا کیا؟ اپنے ماضی کا ذکر سن کر میرے پرانے زخم تازہ ہوئے تھے۔ میں اپنے ان زخموں کا حساب چاہتی تھی، ماضی کے ان لمحوں کا جب میں بہت کرب سے گزری تھی، اور اس کرب سے گزر کر میں آج ایک مشہور تباہی بنی تھی۔ مجھے ہر اس رات کا حصہ چاہیے تھا جو میں نے بہت تکلیف میں گزاری تھی۔ اور پھر اس مرد نے روتے ہوئے مجھے وہ کہانی سنی جسے سن کر میں دنگ رہ گئی۔ انتقام کی آگ میں اندھا وہ شخص مجھے میری عزت سمیت، اس نے بتایا کہ وہ میرے باپ کا دوست تھا، لیکن کسی بات پر میرے ابا کا اسے جھگڑا ہو گیا تھا۔ بات تو معمولی تھی، لیکن اس مرد نے اس بات کو اپنا انا کا مسئلہ بنایا۔ وہ کسی طرح میرے ابا سے بدلہ لینا چاہتا تھا، اور پھر وہ موقع کی تلاش کرتا رہا، اور اسے بس میرے ابا کو پریشان کرنا تھا، میرے ابا کو نیچا دکھانا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میرے ابا اس قدر پریشان ہوں کہ انہیں اپنی ہوش بھی نہ رہے۔ وہ میرے ابا کی خوشیوں سے کھیلنا چاہتا تھا، اور اسے اس بات کا علم تھا کہ میرے ابا کی جان مجھ میں ہے، میں ان کی اکلوتی لاڈلی بیٹی ہوں۔ بس اس نے ابا کو تنگ کرنے کے لیے مجھ پر وار کیا، اور اسکول سے واپسی میں وہ مجھے اغوا کر کے لے گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شام تک مجھے روکے گا،
پھر واپس چھوڑ دے گا۔ اس کا ارادہ مجھے آگے فروخت کرنے کا نہیں تھا، وہ تو بس ابا کو تڑپانا چاہتا تھا۔ لیکن میرے ابا نے نہ صرف پولیس میں کمپلین کروائی تھی بلکہ اپنے کسی جاننے والے سے سورس لگوا کر ہر طرف پولیس کو دوڑا دیا تھا۔ میرے ابا میرے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے تھے اور اسی بات سے وہ خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اسے لگا کہ اگر وہ پکڑا گیا تو پھر وہ بچ نہیں سکے گا۔ اس نے مجھ سے جان چھڑوانے کے لیے بے ہوشی کے عالم میں ہی ایک آدمی کے ساتھ میرا سودا کر دیا۔ لیکن مجھے اپنے گھر سے نکال کر اس آدمی کے اڈے تک پہنچانے کے لیے اسے میرے کپڑے تبدیل کرنے تھے۔ اس لیے اس نے خود میرا یونیفارم اپنے ہاتھوں سے اتارا تھا اور مجھے اپنے بیٹے کا لباس پہنا دیا تھا۔ اس کا بیٹا میرا ہم عمر تھا، اس نے مجھے اپنے بیٹے جیسا حلیہ دیا، پھر اپنی گاڑی میں ڈال کر مجھے اس دوسرے آدمی کو فروخت کر دیا۔ اس کا مقصد پیسوں کا حصول نہیں تھا بلکہ مجھ سے جان چھڑانا تھا۔ مجھے اغوا کر کے وہ بری طرح پھنس گیا تھا اور اسی لیے اس نے بس مجھے بیچ دیا اور خود اس سارے معاملے سے نکل گیا۔ میرے ماں باپ مجھے 2 سالوں تک تلاش کرتے رہے اور پھر وہ دونوں میرے غم میں اس دنیا سے چلے گئے۔ اکلوتی اولاد کو کھو دینے کے صدمے نے ان کی جان لے لی۔ پھر وہ آدمی روتے ہوئے کہنے لگا، اشفاق اور اس کی بیوی تو دنیا سے چلے گئے لیکن ساتھ ساتھ میرا سکون بھی لے گئے تھے۔ اس واقعے کے بعد میں ایک دن بھی چین کی سانس نہ لے سکا اور پھر ایک دن میری بیوی اور اکلوتا بیٹا ایک حادثے میں اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے اشفاق کا گھر اجاڑا تھا، قدرت نے میرا گھر برباد کر دیا۔ میں ہر وقت پہتاوے کی آگ میں جلنے لگا، نشے کرنے لگا، فحاشی کے اڈوں پر گھومنے لگا۔ میں بے سکون متلاشی تھا، مجھے کہیں سکون نہیں ملتا۔ سکون کی تلاش میں ہی آج یہیں پر آیا ہوں۔ گزرے 4 سالوں نے مجھے سر سے پاؤں تک بدل دیا ہے۔ آج میں خود کو کوستا ہوں، ندامت کے آنسو بہاتا ہوں، لیکن مجھے سکون نہیں آتا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہاں اگر تم مجھے واپس مل جاؤ گی۔ تمہارے کپڑے بدلواتے ہوئے میں نے یہ سرخ نشان تمہارے پیر پر دیکھا تھا، دراصل یہ کوئی جلا ہوا نشان ہے، اسی لیے یہ میرے زہر میں رہ گیا۔ اسے دیکھتے ہی میں تمہیں پہچان گیا۔ 4 سالوں میں تم کافی بدل گئی ہو، بہت جوان ہو گئی ہو، لیکن یہ نشان ویسا کا ویسا ہے۔ یہ کہہ کر وہ میرے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا اور مجھے سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں، اسے معاف کر دوں یا سزا دوں یا پھر اس کی جان لے لوں جس کی وجہ سے میں ایک عزت دار اور شریف لڑکی سے ایک طویف بن گئی تھی۔ میرے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے لیکن پھر میں نے اس آدمی کی طرف دیکھا تو وہ مجھے قابل رحم لگا۔ اس کی اپنی بیوی اور بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ پچھتاوے کی آگ اسے جلا رہی تھی، پھر بھلا میں اسے اور کیا سزا دیتی، وہ تو خود اپنے ہی لگائی ہوئی آگ میں جل چکا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ میرے سامنے نہ آنا۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں، تم عزت کی زندگی دینا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گا، میں اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کروں گا۔ میں نے ایک نظر اس پر ڈالی اور کچھ نہ کہا۔ وہ خود ہی میرے کمرے سے نکل گیا اور نہ جانے شمع کے ساتھ اس نے کیا بات چیت کی کہ کوئی دیر بعد شمع میرے پاس آئی اور میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی، اب تم ان حویلی کی دیواروں سے آزاد ہو۔ اور پھر وہ آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس نے مجھے عزت کی زندگی دی، بیٹی بنا کر رکھا۔ اب میں 20 سال کی ہو چکی ہوں اور میں اس آدمی کے گھر میں رہتی ہوں۔ وہ میری شادی کروانا چاہتا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ مجھ جیسی لڑکی کو شادی کرنی چاہیے۔ یہ بات میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کس جگہ سے نکل کر یہاں آئی ہوں۔ آپ لوگ مجھے بتائیں کہ کیا اب مجھے شادی کے لیے حامی بننی چاہیے؟ کیا میرا دردناک ماضی بھی میرا پیچھا چھڑائے گا؟ کیا اگر میرے شوہر کو میری سچائی پتہ چلے گی تو وہ مجھے قبول کرے گا؟ کیا اس معاشرے میں کسی میں اتنا ظرف ہے کہ وہ ایک طویف کے معاف کر سکے؟ پیارے ناظرین، کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو مزید کہانیاں اور واقعات مل سکیں۔ آپ کے خیالات ہمارے لیے اہم ہیں، تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور شیئر کریں۔